الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله ذرا باواز بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تو شاہ تو جانے جانا تو شاہ تو جانے جانا ہے تیرا کتاب تیرا سچی ہے نام سچی ہے نام سچی میں ساس تیری جاب تیرا سچی ہے نام سچی میں ساس تیری جاب تیرا تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن سے تو سب سے اول تو سب سے آخر ملا ہے حسن سے دوام تجھ کو برس کی تیری ہے برس کی تیری مگر شباب تیرا سچی ہے نام سچی میں ساس تیری جواب تیرا اے نمشق کی کوئی قیمت نہ بھولے جنت کی
ملالا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا، جس کو ملالا ہے، جس ملالا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا، سچی ہے نہ سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت مقدسہ پیش کی جس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور کی بات ہوئی، تو آج جو بیان ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت پر بیان ہے۔ اللہ پر خوشی نہیں ہو، ذرا کہہ دیں سبحان اللہ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کیسی تھی۔ اللہ اکبر، ایسی صورت کہ جس جیسی صورت کسی کی نہیں۔ اللہ اکبر، آج اس موضوع پر انشاءاللہ بیان ہوگا۔ حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے چاندنی رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سرخ حلہ پہنے ہوئے تھے، یعنی اس میں لال سرخ داریاں تھیں۔ میں کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا۔ اللہ اکبر، فرماتے ہیں کہ میں کبھی سرکار کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا۔ میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے زیادہ حسین تھے۔ اللہ اکبر، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ اکبر، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ اللہ اکبر، اس حدیث پاک کی شرح میں حضرت مفتی احمد یارقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ خیال رہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دیکھنا بھی ایک اعلیٰ عبادت ہے، جیسا کہ قرآن مجید کا دیکھنا عبادت ہے، بلکہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو دیکھنے سے چہرہ انور یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھنا اعلیٰ و افضل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کو دیکھ کر مسلمان صحابی نہیں بن سکتا، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ انور دیکھ کر بندہ صحابی بنتا ہے۔ اللہ اکبر، ان کا یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام، جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو نام ہے، یہ مسلمان بنائے، ان کا چہرہ صحابی بنائے، ان کا تصور اللہ پاک کی پہچان کرنے والا بناتا ہے۔ فرشتے قبر میں وہ چہرہ ہی دکھاتے ہیں، پہچان کراتے ہیں۔ قرآن مجید یا کعبہ معظمہ نہیں دکھاتے، انہیں چہرے کی شناخت پر، انہی کے چہرے کی شناخت پر قبر میں بیڑا پار ہوتا ہے۔ ہر مومن کی قبر مدینہ ہے، بلکہ ہر مومن کا سینہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر، ان حضرات یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی نگاہ حقیقت بین یعنی حقیقت دیکھنے والی تھی۔ حقیقت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چاند سے کہیں زیادہ حسین اور خوبصورت ہے کہ چاند صرف رات میں چمکے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ دن کو بھی چمکے، رات کو بھی چمکے۔ چاند صرف 3 رات چمکے، یہ چہرہ ہمیشہ دن رات چمکے۔ چاند جسموں پر چمکے، یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکے۔
چاند نور ابدان دے یعنی جسموں کو روشنی دے، یہ چہرہ نور ایمان دے یعنی ایمان کو روشنی دے، چاند گھٹے بڑھے، یہ چہرہ ہے مصطفیٰ گھٹنے سے محفوظ رہے، اس میں کمی نہ آئے بلکہ بڑھتا چلا جائے۔ ارے چاند کو گرن لگے مگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو کبھی گرن نہ لگے۔ چاند سے عالم اجسام یعنی دنیا کا نظام قائم ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے عالم ایمان کا نظام قائم ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند سے زیادہ حسین ہونا صرف ان کی عقیدت میں نہ تھا بلکہ واقعہ یوں ہی ہے، چاند دیکھ کر کسی نے اپنے ہاتھ نہ کاٹے مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، اور حسن یوسف سے کہیں افضل و اعلیٰ، کہیں زیادہ حسن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ بات بالکل درست ہے کہ میرے نزدیک حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے بھی زیادہ حسین تھے۔ اللہ اکبر۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تمام تر حسن و جمال ہم پر ظاہر نہ ہوا، فرماتے ہیں حضور کا سارا جو حسن تھا، جمال تھا، وہ ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوا۔ اگر آپ کا کامل حسن یعنی سارا کمپلیٹ حسن جمال ہم پر ظاہر ہو جاتا تو ہماری آنکھیں اس خوبصورت جلوے کو دیکھنے کی طاقت نہ لاتی۔ اسی بات کو میرے مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا خوب فرماتے ہیں، لکھتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، عالم کہتے ہیں دنیا کو، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ فرمائیں تو کون تماشائی ہو۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں تو کون تماشائی ہو، پھر کون دیکھنے والا ہو، کس کی ایسی آنکھیں ہوں وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کر سکے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ حضرت سیدنا ہند ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے پرورش پائی تھی۔ آپ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کے اخیافی بھائی ہیں۔ اخیافی اس کو کہتے ہیں جن کی والدہ ایک ہو اور والد الگ الگ ہوں۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے ابو حالہ کے نکاح میں تھیں، جس سے یہ حضرت ہند پیدا ہوئے تھے، اور یہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کے ماموں جان تھے۔ آپ چھوٹی عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جی بھر کر دیکھتے اور چہرہ پاک پر ہمیشہ نگاہ ٹکائے رکھتے، کیونکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آپ کے گھر میں رہتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ حلیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بس ہند بن ابی حالہ سے مشہور ہوا، یعنی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو حلیہ مبارک ہے وہ ہند بن ابی حالہ سے مشہور ہوا، نہ کہ اکابر صحابہ سے، کیونکہ صحابہ کرام شان و عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت کے باعث آپ پر نظریں نہیں ٹکا سکتے تھے۔ ہند بن ابی حالہ رضی اللہ عنہ کی نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوں احاطہ کیا کرتی تھیں جیسا کہ حالہ یعنی دائرہ 14ویں کے چاند کا۔ آپ کو یہ سعادت مبارک ہو، مگر اس کے باوجود جو کچھ ابن ابی حالہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے سمندر سے ایک قطرہ۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظمت والی نگاہوں میں، عظیم دلوں میں، عظمت والے، عزت والے تھے۔ چہرہ مبارک ماہ 2 ہفتہ یعنی 14ویں کے چاند کی طرح چمکتا، جگمگاتی کشادہ پیشانی اور گھنی داڑھی شریف تھی۔ رخسار یعنی گال مبارک نرم و نازک اور ہموار
یعنی برابر تھے، اور منہ مبارک فراخ، دانت شریف کشادہ اور روشن تھے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے چمک اٹھتا اور یوں معلوم ہوتا کہ گویا چاند کا ٹکڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ حسین، خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ سورج آپ کے پیارے پیارے چہرے میں چل رہا ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا حسن تھا، بڑا جمال تھا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک کا جو رنگ تھا وہ روشن و تاباں یعنی چمکتا ہوا تھا، مگر اس میں کچھ سرخی ملی ہوئی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک جسم چاندی سے ڈھال کر بنایا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ نور والے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درمیانی قد والے تھے اور آپ کا جسم پاک انتہائی خوبصورت تھا۔ جب چلتے تو کچھ جھک کر چلتے تھے، بال مبارک نہ گنگردار تھے نہ بالکل سیدھے، بلکہ ان دونوں کیفیتوں کے درمیان تھے۔ مبارک بال شریف پہلے کانوں کی لو تک تھے، پھر مبارک کندھوں تک لٹکتے رہتے تھے، مگر حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بالوں کو اتروا دیا۔ اعلیٰ حضرت مولانا شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان تینوں صورتوں کو اپنے 2 شعروں میں بہت پیارے انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر، آخر حج غم امت میں پریشاں ہو کر، تیرا بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو گوش تک سنتے تھے فریاد، اب آئے تادوش کے بنے خانہ بدوشوں کو سہارے گیسو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو آنکھیں مبارک تھیں، اللہ اکبر، یہ بڑی بڑی اور قدرتی طور پر ان کے اندر سرما لگا ہوا تھا، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، مبارک پتلی کی سیاہی خوب سیاہ اور آنکھ کی سفیدی خوب سفید تھی، جن میں باریک باریک سرخ ڈورے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھویں دراز و باریک تھیں اور درمیان میں دونوں اس قدر نزدیک تھی کہ دور سے ایسا لگتا تھا جیسے ملی ہوئی ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلد مبارک نرم تھی، داڑھی مبارک گھنی تھی، اسے کنگھی کرتے اور آئینے کو اپنی زیارت سے مشرف فرماتے، سونے سے پہلے اپنی مبارک آنکھوں میں 3 بار سرما ڈالتے۔ اللہ اکبر۔ مونچھ مبارک کو کٹوایا کرتے اور فرماتے، مونچھیں خوب پست یعنی چھوٹی کرو اور داڑھیوں کو معافی دو یعنی داڑھی کو بڑھنے دو۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آگے فرماتے ہیں، اور یہودیوں کی سی صورت مت بناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک کشادہ یعنی پھیلی ہوئی تھی اور چراغ کی طرح چمکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے ایک شعر کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کر رہے ہیں، حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کے غلاموں، یہاں ایک بات درد کی سیکھنے والی بھی ہے۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن ہمارے جو انداز ہیں، ہمارا جو حلیہ ہے، وہ بالکل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں جیسا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مونچھیں پست کرو اور داڑھیوں کو معافی دو، اور حضور فرماتے ہیں، یہودیوں کی طرح اپنی صورتیں مت بناؤ، اور یہ یہودی
یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمن تھے، اور بڑے دکھ کے ساتھ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دشمنوں کی طرح اپنی صورتیں بنا کر عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہ عاشقی نہیں ہے۔ عاشق وہ ہوتا ہے جو اپنے محبوب کی اداؤں پر مر مٹے، وہ عاشق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر ادا کو دیوانہ وار اپنانا چاہیے، یہی محبت کا تقاضا بھی ہے۔ آگے سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 کان مبارک بالکل پرفیکٹ تھے، اور سننے کی قوت ایسی تھی کہ آسمان کے دروازے کھلنے کی بھی آواز سن لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ شافی و کافی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے منہ مبارک کا لعاب یعنی تھوک شریف ایسا تھا کہ زخمیوں کو ٹھیک کر دیتا، بیماروں کے لیے شفا بن جاتا۔ خوش آواز تھے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس کے علاوہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز اتنی اونچی تھی کہ جہاں تک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز پہنچتی تھی وہاں کسی اور کی آواز نہ پہنچ سکتی تھی۔ خطبوں میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک گھروں میں پردہ نشین عورتوں تک بھی پہنچ جایا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا کی گردن مبارک چاندی کی طرح صاف تھی، ہاتھ مبارک اور بازو مبارک پرگوشت یعنی گوشت سے بھرے ہوئے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سینہ بیکینہ کشادہ تھا، پیٹ مبارک اور سینہ مبارک برابر تھے، نہ تو پیٹ سینے سے اور نہ سینہ پیٹ سے بلند تھا۔ پیٹھ مبارک ایسی صاف و سفید تھی کہ گویا پگھلائی ہوئی چاندی ہے۔ اللہ اکبر۔ دونوں پاؤں مبارک گوشت سے بھرے ہوئے اور خوبصورت ایسے کہ کسی انسان کے نہ تھے، اور نرم و صاف ایسے کہ ان پر پانی ذرا بھی نہ ٹھہرتا بلکہ فوراً نیچے کی طرف آ جاتا۔ ایڑیاں کم گوشت اور دونوں پنڈلیاں مبارک میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باریک و سفید وہ لطیف گویا کھجور کا مغز ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلتے تو قدم مبارک کو قوت و ٹھہراؤ اور وقار و تواضع سے اٹھاتے، جیسا کہ اہل ہمت و شجاعت کا قاعدہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب پتھر پر چلتے تو پتھر نرم ہو جاتا، موم بن جاتا، آپ بآسانی اس پر سے گزر جائیں، اور جب ریت پر چلتے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک کا نشان نہ ہوتا۔ اسی لیے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کہ سب سے اولا لا ہمارا نبی، سب سے بالا لا ہمارا نبی، سب سے بالا لا ہمارا نبی۔ میرے آقا کے غلام آؤ تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں لے کے چلتا ہوں۔ جب میرے تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ مبارک کو دیکھا، جب میرے آقا کی زیارت کی، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت نو میں جانا کھا، ارے جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آقا تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیا، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لو لو وچ شوق چنگیری ہے، اج نینا لائیاں کیوں جنیاں، اے مکھ چند بدر شاشانی ہے، متھے چمکے لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مدبریاں، اس صورت نو میں جانا کھا، جانا کھا کہ جان جہانا کھا، سچ آنکھ تے رب دی میں شانہ کھا، جس شان تو شانہ سب بنیاں۔ اور آخر میں فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل
ملکا او کتھے مہر علی کتھے تیری سنا مشتاق کیاں کتھے جاڑیاں اللہ اکبر تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے آقا کا دیدار کیا دیدار جب کیا پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے چلے گئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر شعر پڑھتے گئے لیکن اینڈ میں فرماتے ہیں او کوئی مثلنی ہو کوئی مثلنی ڈولن دی ہو چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی اللہ اکبر ہوئے چپ کر مہر علی ایتھے جان بولن دی اللہ اکبر واقعی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی شان ہے ایسی عظمت ہے کہ اگر یہ ساری دنیا کے درخت ان کو کاٹ کر اگر کلمے بنا دیا جائے اور یہ سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں تو پھر اس سیاہی سے اور ان درختوں سے کلمے جو بنی ہیں ان سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو عظمت کو حسن و جمال کو اگر لکھا جائے لکھتے چلے جائیں تو رب کعبہ کی قسم یہ کلمے تو ختم ہو سکتی ہیں یہ سیاہی تو ختم ہو سکتی ہے لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے جو عظمت ہے جو حسن و جمال ہے وہ حسن و جمال وہ عظمت وہ شان وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی اللہ اکبر اب ذرا یہاں یہ نکتہ سنیے گا لوگ کہیں گے یہ تو توحید بیان نہیں کرتے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی شان میں نے کہا عقل کے اندھے تو نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو سمجھا ہی نہیں ہے تو نے توحید کو بھی سمجھا ہی نہیں ہے میں نے کہا سن ذرا یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے میں نے کہا یہ بنے ہیں اور جس نے بنایا ہے اب بننے والے کی یہ شان ہے تو بتا پھر بنانے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر میرے آقا کے غلام یہ سمجھنے والی بات ہے یہ تو بنے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بنایا ہے جب بنانے والے کی شان یہ ہے ان کی شان بننے والے کی شان کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا تو جس رب نے بنایا تو اس رب کی شان بتانے کے لیے ہم تو تصور بھی نہیں لا سکتے اللہ اکبر اور لوگ کچھ تصور میں لا کر رب کی شان بیان کرنے کی کوشش کرتے کہ بھئی رب کی شان اتنی اتنی نہ بھائی میرے رب کی وہ شان ہے کہ ہم ان سے اگر تسبیحات بھی دیں نا تو پھر بھی میرے رب کی شان کے ساتھ یہ چیزیں نہیں جڑتی اللہ اکبر ہاں علماء کرام نے ایک نکتہ دیا ہے وہ ایک نکتہ میں جاتے جاتے آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہتے ہیں یہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت ہے جو شان ہے جو حسن ہے جو جمال ہے جو ملا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں اب یہ کس طرح ہے فرماتے ہیں ایک سمندر ہو مثال دی ایک سمندر ہو اور سمندر کے اندر سے ایک قطرہ نکالا جائے پانی کا ایک قطرہ چڑیا جتنا چونچ میں پانی لیتی ہے وہ پانی نکالا جائے فرماتے ہیں یہ شان ہم رب کے مقابلے میں سرکار کی مانتے ہیں لیکن اس کے جو برعکس ہے وہ سب اپنے رب کی مانتے ہیں لیکن یہ بھی جو میں نے تشبیہ دی یہ بھی وہ میرے رب کے لائق نہیں ہے لیکن کچھ عرض کرنے کے لیے بیان کر دیا میرے رب کی شان اس سے بھی وراء الورا ہے میرے رب کریم کی شان بڑی ہے کوئی احاطہ کرنا چاہے تو میرے رب کی شان کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا اپنے تصورات میں بھی نہیں لا سکتا میرے رب کی اتنی شانیں ہیں میرے رب کا ایسا حسن ہے ایسا جمال ہے اللہ اکبر اب ذرا غور تو کریں جس رب نے سونے مصطفیٰ کو بنایا اس کی یہ شانیں ہیں تو پھر ذرا سوچئے بننے والے کی اتنی شانیں ہیں تو پھر بنانے والے کی شانوں کا عالم کیا ہوگا اللہ اکبر اللہ کریم ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس ماہ ربیع الاول شریف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو بیان کیا جائے اور رب کی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانوں کو رب نے بیان کیا ہے
رب نے قرآن کے اندر فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کی شانوں کو بلند فرما دیا ہے۔ تو رب نے حضور علیہ السلام کی شانوں کو بلند کیا ہے۔ ویسے بھی ساری زندگی حضور علیہ السلام کی شانیں بیان کرنی چاہیے، لیکن یہ مہینہ میرے آقا علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا جائے، حضور علیہ السلام کی عظمت، شان، سیرت، صورت، حسن، جمال، یہ سارا کچھ بیان کیا جائے، اور بھی میرے آقا علیہ السلام کی جتنی عظمتیں ہیں، شانیں ہیں، ان سب کو بیان کیا جائے، اور اس اپنے رب کا شکریہ ادا کیا جائے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اپنا اتنا حسین و جمیل خوبصورت محبوب ہمیں عطا فرمایا، لیکن ہم بد نصیب ایسے کہ ہم تیرے اس محبوب کی قدر نہ کر سکے، ہم تیرے اس محبوب کی سنتوں پر عمل نہ کر سکے، ہم بے عملے ہو گئے ہیں۔ مولا ہمیں اپنے محبوب جو تو نے اپنا محبوب ہمیں دیا، ہمیں اس کی قدر کرنے کی، ہمیں ان کی شانیں سمجھنے کی، ہمیں ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، رب کریم مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جاتے جاتے یہ بھی عرض کر دوں، اگر مجھ سے کوئی اس بیان میں کمی کوتاہی ہو تو رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ کریم معاف فرمائے، اگر کوئی ایسی غلطی ہوئی ہو جو علماء کی نظر میں گزری ہو تو ضرور مجھے رہنمائی فرمائیں۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔